یہ پل جو ہے تباہ کر دیا گیا ہے، اور میریان، نورڑ، مندیو، جانی خیل، غوڑا بکا خیل، تختی خیل، لنڈی ڈاک، ان سارے علاقوں کا جو زمینی رابطہ ہے وہ بنو شہر سے کٹ گیا ہے۔ حکمت عملی شاید تبدیل ہو گئی ہے ملیٹنٹس کی، اور انہوں نے اب پبلک مقامات کو بھی نشانہ بنانے کا سلسلہ ایک بار پھر شروع کر دیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے اب آئندہ چند گھنٹے، چند دن جو ہیں، یہ اس حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں کہ پاکستان انتقامی کارروائی جو ہے افغانستان کے اندر جو مشرقی صوبے ہیں قندھار اور کابل تک کو نشانہ بنایا گیا۔ افغان طالبان جو ہیں یہ سرپرستی کر رہے ہیں یا یہ سہولت کاری کر رہے ہیں ان پاکستانی ملیٹنٹس کی جو پاکستان کے اندر حملہ آور ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، محمد قذافی تو پھر حاضر ہے نئے دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ فدا دل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم فدا بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ محمد صاحب۔ فدا بھائی، یہ ہم نے دیکھا جس طرح بنو میں اٹیک ہوا اس پہ بھی بات کی، اور وہ جس طرح اس تھانے کو اڑایا گیا، پھر اس کے ساتھ جس طرح نوجوان شہید ہوئے، تمام چیزیں، لیکن آج ڈکی مروت پر سویلینز پہ اٹیک کیا ہے، یہ کس طرح کیا ہے اور کیا ہوا ہے؟ یہ اصل معاملہ ہے کیا؟ بہت شکریہ۔ ایک تو لمبے عرصے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بازار میں دھماکہ ہوا ہے۔ ایک وہ دور تھا کہ جب بازاروں کو نشانہ بنایا جاتا تھا، بہت زیادہ تواتر کے ساتھ مساجد کو نشانہ بنایا جاتا تھا، پبلک پلیسز کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ یہ ہم اس ریجن میں دیکھ رہے ہیں، خیبر پختونخوا کا جو جنوبی ریجن ہے، بنو ہے، وزیرستان ہے، لکی مروت، ٹانک، یہاں پہ صحت کے مراکز کو نشانہ بنانا، اسکولوں کی خالی جو عمارتیں ہیں ان کو نشانہ بنانا، یہ سلسلہ تو تھا۔ لیکن بڑے بازار میں ایک لمبے عرصے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی واردات کی گئی ہے۔ اس میں دو پولیس جو ٹریفک پولیس کے اہلکار تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، اور اس میں عام جو 7 سویلین ہیں، جو عام شہری ہیں، وہ نشانہ بنے ہیں۔ ٹوٹل سرائے نورنگ کے واقعے میں 9 افراد شہید ہوئے ہیں، 42 زخمی ہوئے ہیں۔ ان کو سرائے نورنگ کے مقامی اسپتال میں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بنو میں، اور خلیفہ گل نواز اسپتال بنو میں، اور اسی طرح کچھ شدید زخمیوں کو پشاور بھی منتقل کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ تو اور جس دن یہ 9 مئی کو واقعہ ہوا تھا بنو چوکی کے اوپر، وہ چوکی لیڑا پل کے بالکل کنارے پہ واقع ہے، بالکل ایک سرے پہ، اس پل کو آج اڑا دیا گیا ہے۔ یہ پل جو ہے تباہ کر دیا گیا ہے، اور میریان، نورڑ، مندیو، جانی خیل، غوڑا بکا خیل، تختی خیل، لنڈی ڈاک، ان سارے علاقوں کا جو زمینی رابطہ ہے وہ بنو شہر سے کٹ گیا ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکمت عملی شاید تبدیل ہو گئی ہے ملیٹنٹس کی، اور انہوں نے اب پبلک مقامات کو بھی نشانہ بنانے کا سلسلہ ایک بار پھر شروع کر دیا ہے۔ پہلے فورسز کے اوپر نشانہ جو ہے حملے ہوتے تھے، پولیس چوکیوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا، پولیس اسٹیشنز کو نشانہ بنایا جاتا تھا، ٹارگٹ کلنگ کی جاتی تھی۔ اب اگر یہ بات بازاروں تک آ گئی ہے، عام لوگوں تک آ گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ عام لوگوں نے پچھلے ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لکی مروت ہو، بنو ہو، انہوں نے کافی مزاحمت بھی دکھائی ہے۔ جب بھی کوئی حملہ ہوتا ہے تو یہ اپنے گھروں سے چھوٹا موٹا ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، اور پولیس کے اور فورسز کے شانہ بشانہ یہ ملیٹنٹس کے خلاف لڑتے ہیں۔ یہ ہم نے تختی خیل میں دیکھا، یہ شیخ لنڈک کے علاقے میں ہم نے دیکھا، یہ بنو کے ڈومیل اور ہاتھی خیل کے علاقے میں، وزیر سب ڈویژن کے علاقوں میں ہم نے دیکھا۔ ان کو باقاعدہ الٹیمیٹم دیا جاتا ہے مقامی جرگوں کی طرف سے ملیٹنٹس کو کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں، اور جب یہ حملہ آور ہوتے ہیں کہیں پہ نظر آتے ہیں تو یہ پولیس کے شانہ بشانہ نکل آتے ہیں۔ اور یہی شاید اس چیز کا رد عمل ہے کہ اب پبلک مقامات پہ بھی اس قسم کے افسوسناک حملوں کا سلسلہ جو ہے یہ شروع کر دیا گیا ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، دوسرا غضب الحق کا جس طرح پہلے بھی ہم ذکر کرتے ہیں اپنے انٹرویوز میں کہ وہ جاری ہے، تو کیا اب دیکھیں کہ بنو اٹیک کو 2 دن ہو گئے ہیں، اس کا کوئی جوابی حملہ یا ہم نے نہیں دیکھا، سٹرائکس ہوئی ہو، تو کیا کوئی حکمت عملی تیار ہو رہی ہے؟ کیا غضب الحق کہاں پر موجود ہے؟ دیکھیے، غضب للحق آپریشن جو ہے یہ پاکستان نے بڑا واضح انداز میں کہا ہے، اور مختلف فورم سے یہ بڑا واضح انداز میں کہا گیا ہے کہ یہ آپریشن جاری ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا جو اعلامیہ آئی ایس پی آر نے جاری کیا، پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ جو دفتر خارجہ کے ترجمان کی ایک بریفنگ تھی، اس میں بھی یہی بات جو ہے دہرائی گئی کہ آپریشن غضب للحق جو ہے یہ بند نہیں ہوا، یہ جاری ہے۔ یعنی پاکستان میں حملہ ہوگا، اس کے ایسے ثبوت، ایسے شواہد سامنے آئیں گے کہ جس میں پتہ چلے گا کہ جی افغان سرزمین کے اندر یہ منصوبہ بندی اس حملے کی گئی ہے، تو پھر پاکستان جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اور یہی الفاظ جو ہیں لکھے گئے اس احتجاجی مراسلے میں بھی جو افغان ناظم الامور کو طلب کر کے حوالے کیا گیا تھا بنو حملے کے بعد۔ یعنی سیدھا الزام تو افغان سرزمین کے اوپر
पाकिस्तान ने लगा दिया है, और ये भी कि एहतजाज भी किया है अफगान क़यादत से। और ये मेरा ख्याल है कि जो है ये कागजी कार्रवाई पूरी है पाकिस्तान की तरफ से। अब आइंदा चंद घंटे चंद दिन जो हैं ये इस हवाले से इंतहाई अहमियत के हामिल हैं कि पाकिस्तान इंतकामी कार्रवाई जो है अफगानिस्तान के अंदर जो मशरकी सूबे हैं, पख्तिया है, पख्तिका है, खोस है, निंगरहार है, और इससे पहले तो आपको पता है कि कंदहार और काबुल तक को निशाना बनाया गया और वहाँ पे मुबैना ठिकानों को निशाना बनाया गया। तो ऐसी कार्रवाई का आइंदा कुछ घंटों या दिनों में इम्कान जरूर मौजूद है। सर, बहुत सारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि अभी इसलिए थोड़ा सा सब्र किया जा रहा है, चीजें असेसमेंट की जा रही है कि इस दफा जो पाकिस्तान स्ट्राइक्स करेगा, पहले हमने बॉर्डर्स पे की, बॉर्डर से जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उड़ाया, इनके जो भी चीजें थी तमाम को उड़ाया, फिर इनके जो असला डिपोज थे उनको उड़ाया। लेकिन इस दफा कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि इस दफा बड़े लीडरान को ठोका जाएगा, बड़े कमांडरों को ठोका जाएगा, वो टीटीपी के हों, टीटीए के हों, चाहे वो गुल बहादुर ग्रुप के हों, जिस मर्जी के हों, चाहे वो नूर वली हो या गुल बहादुर हो, जो मर्जी हो, वो अब इस दफा बड़े कमांडर्स को निशाना बनाया जाएगा। आप क्या समझते हैं, क्या पॉसिबल है, क्या पाकिस्तान ये कर सकता है? क्योंकि हमने स्ट्राइक्स तो ऑलरेडी काबुल और कंधार में बड़ी जबरदस्त ऑलरेडी की थी। देखिए मोहम्मद साहब, पिछले 7 महीने से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद बंद है, तिजारत बंद है, और ये इसी वजह से है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदगी है, और कशीदगी किस वजह से है वो भी आपको पता है। और ऑपरेशन गजब लिल हक क्यों शुरू किया गया ये भी पूरी दुनिया जानती है। और जितनी भी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान ने वहाँ पे की, फिजाई कार्रवाई हो या ज़मीनी कार्रवाइयाँ हो या सरहदी पोस्टों के ऊपर कब्जा हो या उनको तबाह करना हो, इसमें आपने ये नहीं सुना होगा कहीं कि जी नूर वली महसूद निशाना बने, या गुल बहादुर निशाना बने, या बशीर ज़ेब निशाना बने, या बाकी जो कमांडर्स हैं वो निशाना बने। पाकिस्तान ने ये ज़रूर कहा कि मुबैना ठिकानों को निशाना बनाया गया, वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स को या उनके असलहा के डिपो को निशाना बनाया गया, या ड्रोन जहाँ पे तैयार होते थे या मुरम्मत होते थे उस जगह को निशाना बनाया गया। लेकिन कोई इतला ऐसी नहीं आई को कोई टॉप का पाकिस्तानी जो मिलिटेंट कमांडर है ये निशाना बना हो। तो अब ये अगर इतलात आ रही हैं तो जाहिर है कि पाकिस्तान अपना इंटेलिजेंस निज़ाम भी रखता है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रखता है बल्कि इस पूरे खित्ते में रखता है और अफगानिस्तान के अंदर रखता है। तो इस बात के इम्कान ज़रूर मौजूद हैं। आपने बिल्कुल बजा फरमाया है कि ये इम्कान मौजूद है कि इस मरतबा कोई बड़ी कार्रवाई की जाए और टारगेटेड कार्रवाई की जाए। और इससे पहले जो इल्ज़ामात लगते रहे हैं, जो इससे पहले सूरत हाल पैदा होती रही है, ख़ुसूसन जब आप निंगरहार में जो है वो एक यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर आप बात करें, कुनर में सॉरी, और या किसी दूसरे ऐसे मकामात के हवाले से बात करें कि जिसके हवाले से फिर अफगान तालिबान कहते हैं कि जी पब्लिक प्लेसेस को निशाना बनाया गया या आम शहरियों को निशाना बनाया गया। और उसमें फिर ये भी कहा जाता है कि जी ये तो वजीरिस्तान से हिजरत करके आने वाले लोग थे पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशंस के नतीजे में। तो अब जाहिर है कि वहाँ पे पाकिस्तानी भी मौजूद हैं, और ये जो मिलिटेंट्स हैं उनकी फैमिलीज भी वहाँ पे रहती हैं। तो ये सारी सूरत हाल जब हम देखते हैं और जब ये मामलात हम देखते हैं तो जाहिर है कि फिर ये इम्कानात जो ज़ाहिर किए जाते हैं तो इसमें किसी न किसी हद तक सदाकत हो सकती है। अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि किस किस्म की कार्रवाई होगी और किस किस्म के टारगेट्स जो हैं पाकिस्तान ने लॉक किए हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा, जिस तरह ये भी बताया जा रहा है कमांडर्स को और इस तरह की चीजें होंगी, आप क्या समझते हैं इस टाइम फिर अफगानिस्तान क्यों ये तमाम चीजें करवा रहा है, जिसमें उन्होंने थानों पे अटैक करवाया और आम सिविलियंस को भी निशाना बनाया? तो इस टाइम उनकी क्या मजबूरी है? क्योंकि हर चीज एक टाइम होता है, एक वक्त होता है, उसका कोई बैकग्राउंड होता है। तो इस टाइम क्या मोटिव है उनका? देखिए अफगानिस्तान पे तो ज़ाहिर है कि अफगान तालिबान पे तो सीधा इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने एहतजाज ज़रूर किया है अफगान तालिबान से। और पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि अफगान तालिबान जो हैं ये सरपरस्ती कर रहे हैं या ये सहूलतकारी कर रहे हैं उन पाकिस्तानी मिलिटेंट्स की जो पाकिस्तान के अंदर हमलावर होते हैं। अब आप देखें कि जब भी आपने मजबूरी की बात की तो जाहिर है कि ये एक दूसरे के इत्तेहादी रहे हैं, ये एक दूसरे के शाना बशाना लड़े हैं अमेरिका के खिलाफ, नेटो फोर्सेस के खिलाफ, और ये एक दूसरे को पनाह देते रहे हैं। यही जब अफगान तालिबान अभी बरसर इक़्तिदार नहीं आए थे तो इन्हीं पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को पनाह दी जाती रही है पाकिस्तान के अंदर। और अब अगर उनकी वहाँ पे हुकूमत है तो अब पाकिस्तानी जो मिलिटेंट्स हैं उनको अफगानिस्तान के अंदर पनाह मिलती रही है।
اور یہ صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس وقت ان دنوں میں آپ دیکھیں کہ ارومچی مذاکرات کے بعد پاکستان اور افغان طالبان ایک دوسرے کے بہت یعنی بہت سارے معاملات پہ اتفاق اس کا تاثر آ رہا تھا کہ ارومچی مذاکرات بڑے خوشگوار انداز میں ہوئے ہیں اور بہت سارے نکات کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے. اگلے راؤنڈ کے حوالے سے باتیں چل رہی تھیں. وزیر خارجہ جو افغانستان کے ہیں امیر خان متقی، ان کی تقاریر آپ نے سنی ہوں گی، وہ بھی بڑا پازیٹیو بات کر رہے تھے ان مذاکرات کے حوالے سے. تو ظاہر ہے کہ جب پاکستان اور افغانستان کے معاملات ٹھیک ہوں گے تو بیچ میں ایسی تنظیمیں، ایسے عناصر تو ہوں گے کہ جن کو اپنی بقا کا مسئلہ ہوگا، جن کو یہ مسئلہ درپیش ہوگا کہ اب ان کی کارروائیاں کیسے جاری رہ سکتی ہیں، ان کو یہ مسئلہ ہوگا کہ ان کے اب ٹریننگ کیمپس کیسے چلیں گے، ان کو یہ مسئلہ ہوگا کہ اب ان کو آزادانہ وہاں پہ گھومنے پھرنے کی اجازت کیسے ملے گی. تو ظاہر ہے کہ یہ عناصر نہیں چاہتے کہ پاکستان اور افغان طالبان کے بیچ میں جو غلط فہمیاں ہیں یہ ختم ہوں. یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی صورتحال رہے، یہ چاہتے ہیں کہ کشیدگی برقرار رہے، یہ چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کی تجارت بھی بند رہے، کیونکہ ان کا تو ظاہر ہے کہ مشن ہی یہی ہے کہ عدم استحکام پیدا کریں، دونوں ملکوں کو نقصان پہنچائیں، دونوں ملکوں کے عوام کو نقصان پہنچائیں. اور جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے پاکستان اور افغانستان کے تو پھر تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے تحفظات کا خاتمہ ہو جائے گا. پاکستان جو چاہتا ہے وہ ساری صورتحال پھر اگر ٹھیک ہو گئی تو پھر ان کو چھپنے کی جگہ کہاں پہ ملیں گی. تو ایسی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے، جب بھی بات بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے تو بیچ میں ایسے عناصر اٹھتے ہیں اور پھر وہ مربوط قسم کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور پھر اس طرح کے بڑے اور خوفناک حملے جو ہے یہ سامنے آ جاتے ہیں. بالکل جی. تو ناظرین، فدا عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان دنوں میں ہم نے جو دیکھا ایک اچانک سے ویو آئی حملوں کی، دھماکوں کی، اور یہ تمام شروع مولانا ادریس صاحب کو سب سے پہلے شہید کیا جس طرح دہشت گردوں نے، اس سے بعد پھر جو بنوں میں اٹیک ہوا تھانے پر، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے، اور جو آج سویلین کے کھلے بھرے بازار میں جس طرح دھماکہ کیا، تو اس کا بڑا بھرپور پاکستان کی سیکورٹی فورسز اور پاکستان کی طرف سے جواب جائے گا، اور اس کا ہمیں انتظار ہے. اور اس دفعہ چھوٹا جواب نہیں جائے گا. جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ اس دفعہ بڑی ٹارگٹس کو اچیو کیا جائے گا. فی الحال ناظرین، معمر قذافی کو اور فدا عادل صاحب کو اجازت دیجیے. نیا دور سے خدا حافظ.